کہ اس نے بڑی کوششیں کی نہیں چھوٹی. یہ ہو جائے بابا توبہ کر کے نا پھر سگریٹ ڈال لینا. مجھے کچھ طریقے بتائیے سگریٹ چھوڑنے کے. ایک ہی طریقہ, اللہ سے مدد مانگیں اور رو رو کے مانگیں, اور ایک سٹیپ آپ خود اٹھائیں, اور وہ یہ کہ میرے پیچھے تمہاری مدد ہے. اب کم وٹ میں نے سگریٹ نہیں پینے. آپ دیکھیے کہ آپ کے اس ایک سٹیپ کے بعد 99 سٹیپس کہاں سے آتے. لیکن سر وہ خالہ جی دا کی بنیا جڑے چرس بیچتے سی. خالہ جی جو چرس بیچتی ہے, شکل سے بڑی ینگ لڑکی ہے, روبینہ اس کا نام ہے, اور وہ اسٹوڈنٹ لگتی ہے. وہ اور اس کا ساتھی وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ پورٹرے کرتے ہیں. جی ہم تو یہاں پڑھتے ہیں. جب ایف آئی اے نے کہا کہ آپ ذرا دکھائیے اپنے کریڈینشلز, تو ان کے پاس سے جو کریڈینشلز نکلے وہ اس علاقے کے ہیں جو کسی زمانے میں علاقہ غیر تھا. سر منشیات کی روک تھام کے لیے وزیر اعظم نے ایک ایپ لانچ کی ہے زندگی کے نام سے. موٹیویشن ہونی چاہیے, موٹیویشنل سپیکرز آنے چاہیے زیادہ سے زیادہ. یہ بڑے شاندار سپیکرز ہیں جیسے پروفیسر رفیق ہیں, جاوید غامدی صاحب کو بھی ان چیزوں کے اوپر زیادہ, صرف مذہب ہی نہیں سوسائٹی بھی بڑی عام ہے. پھر ایک بہت شاندار آدمی, میں آج کل بہت سن رہا ہوں انہیں, انجینئر محمد علی, ینگ, انرجیٹک, فل آف انرجی. پھر نعمان علی خان, یہ اوورسیز بیسڈ ہیں, امریکہ ہوتے ہیں. پھر قاسم علی شاہ, کیا اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں. کیا بات. تو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فوکس ہی ڈرگز اور سموکنگ پہ کریں. 80% آپ مسئلہ حل کر دیں گے اس قوم. لیکن سر یہ کالجز یونیورسٹیز میں مطلب کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ ٹھان لے نا حکومت, آپ وہ غامدی صاحب کی مجھے بات یاد آئی. غامدی صاحب کہتے ہیں ایک دن مجھے میری بہن کہنے لگی کہ بھائی جان آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن اس سے سارا مزہ خراب ہو گیا دین کا. کیا مزہ ہوتا تھا, جمعرات آتی تھی, اگربتی جلاتے تھے, ٹھیک ہے جی. مجھے آج تک بلکہ جو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں نا وہ کافی عرصہ, جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نا تو ان کے اندر وہ چیز جاگتی ہے کہ یار ہم کہیں گستاخ ہی نہ ہو. اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ جب یہ آئے نا تو پھر محرم میں بھی آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی کو چل رہا ہے اور میں نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے, کہیں آپ اہل بیت کے گستاخ نہ ہو. تو پھر آپ کو اس پھکی کا جواب مل جائے گا. نہیں, نبی علیہ السلام جو کہیں گے وہی کرنا ہے. آپ کو میں اپنی ماں کی ایک بات بتاؤں, سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا, حضرت معاویہ کی جو بہن تھی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, تیسرے دن انہوں نے لا کے خوشبو اپنے جسم پہ ملی. تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے تو یہ بات کی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن. میرا باپ مرا تھا, 3 دن کے بعد سوگ ختم, میں نے اس کو اعلانیہ اناؤنس کیا. یہ ضروری تھا ویسے اناؤنس کرنا؟ نہیں, یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کے دماغوں میں ڈرل ہو کہ دین آپ نے اپنی مرضی سے نہیں لینا, نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے وہ لینا ہے. اس لیے ہم جان بوجھ کے ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہر ٹائم اختلافی بات کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں اور کیا کروں آپ کا دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے. اور میرا معصومانہ سوال ہے, دنیا میں کوئی ایک بات ایسی بتائیں جس پہ اختلاف نہ ہو. پھر شروع ہوتے ہیں جی نماز پہ کسی کا نہیں ہے, نماز پڑھنی چاہیے کس طرح, ادھر ہاتھ باندھ کے پیچھے باندھ کے, اختلاف شروع. سر تسی کوئی ایک چیز نہیں پروڈیوس کر سکتے جو نٹی گریٹیز تک اپنی اصل کے اندر اختلاف سے پاک ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ایسا ہو جائے تو ساری جنتی نہ بن جاتے. یہ امتحان اللہ نے رکھا ہے. آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا یا علی مدد شرک ہے, حاضر و ناظر نہیں ہونا چاہیے, علم غیب کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. کام بھی ختم, ہی صفحے جی سارے عقیدے سیٹ ہو جاندے تو امتحان ختم ہو جاتا. اللہ نے یہ قرآن میں اصول بیان کیے, پھر دیکھا کہ کون ہماری, قرآن میں یہ بھی آیا تھا نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو عذاب دیں گے. یہ اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ مولڈ کرتے ہیں. قرآن میں سورہ قصص کی 44 نمبر آیا تھا نا, اے نبی کوہ طور کے موقع پر جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی, نہ آپ وہاں موجود تھے اور نہ گواہ تھے, تو حاضر و ناظر دونوں ختم ہو گیا. باقی جگہ آتے تھے اے نبی تم موجود تو نہیں تھے جب ہم نے کوہ طور پہ موسیٰ کو پکارا, تم وہاں موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمے ڈالی جا رہی تھی, آل عمران میں آتا ہے. تو وہاں یہ ہمارے بریلوی علماء میں کہتے تھے یہاں لکھا ہے موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے, روحانی طور پہ موجود تھے, شاہد تھے لیکن موجود نہیں تھے.
جب شاید والی آیت آئی تو آپ حیران ہوں گے، انہوں نے ترجمہ ہی بدل دیا. اے نبی علیہ السلام، نہ آپ وہاں حاضر تھے نہ موجود تھے، وہ ترجمہ ہی بدل چھڑیا. اور اس سے بڑھ کر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے جال حق میں اس آیت کو کوٹ کر کے آیت ہی آدھی لکھ دی. انہوں نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ کب لکھا ہے کہ اے نبی آپ شاہد نہیں تھے؟ آیت ہی آدھی لکھ دی. سر یہ کوئی مسلمان کام کر سکتا ہے؟ تو یہ تعریف کن لوگوں نے کی ہے؟ تو سر ایک بار جھوم کے کہیں نا پھر، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جھوم کے یہ کہنا ہے. وہ جو دوسرے والا نا وہ جھومے بغیر کہنا ہے، آرام سے داڑھی کو ہاتھ لگا کے کسی کی ٹھوڑی پکڑ کے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ میں مزاح کے انداز میں آپ تک میسیج اس لیے کنوے نہیں کرتا کہ مزاحیہ پروگرام چلانے والے میری تعریف کرنا شروع کر دیں کہ انہیں بھی ایک تھیٹر لایا ہے. سر یہ تھیٹر نہیں ہے، یہ ریئل گلان ہے، یہ اوریجنل باتیں ہیں، اور اس کے اوپر آپ کی آخرت ڈیپینڈنٹ ہے، اور آپ کو مفت بتائی جا رہی ہیں. سر یہ پیسے لے کے بھی آپ کو کوئی بتائے نا تو وہ بھی آپ پہ احسان کر رہا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ. یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا، یا پتہ لگے گا یا لگ پتہ جائے گا. دعا کرو لگ پتہ نہ جائے، پتہ ہی لگے کہ ہاں یار میں صحیح ڈیسیژن کیتا سی. لگ پتہ گیا نا تو پھر کام خراب ہے. ٹھیک ہو گیا.